ओके, रूट वर्ड पे आ जाएं। 30 नंबर आया निकालें। वाइज और जब, कुरान मजीद में जहाँ भी कहीं वाइज आ जाए ना, वाइज और जब, तो वहाँ पर उस्कुर या उस्कुरु जो है वो महजूफ है, यानी हिडन रहेगा। इसका क्या मतलब है? उस्कुर का मतलब क्या होता है कि याद करो। एक इंसान के लिए कहा जा रहा है कि याद करो वो वक्त जब, या उस्कुरु तुम सब याद करो वो वक्त जब ऐसा हुआ था। हालांकि उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, लेकिन याद करो का जैसे अब्रहा का जो वाक़या है, सपोज़ वो देखा जाए तो याद करो जब ऐसा हुआ था, हालांकि हम मौजूद नहीं थे। ओके, तो याद करो यानी वो तुम्हें पता है स्टोरी क्या हुई थी, तो याद करो वो वक्त जब, तुम सब याद करो या याद करो एक इंसान के लिए। तो ये हिडन रहेगा जहाँ भी कहीं वाइज होगा। ये बात जो हुई थी उसको आप बयान कर दीजिए। इसके बाद लिल मलाइकती, मलाइका हम उर्दू में तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग रूट वर्ड यूज़ हुए। किसी ने कहा कि मीम लाम काफ मलक से है, और किसी ने कहा हमज़ा लाम काफ अलग से है। अब क्या फ़र्क है? देखिए, अगर कोई कहता है अलग, वो भी सही है, क्योंकि अलग का मतलब क्या होता है? हमज़ा लाम काफ, पैगाम पहुंचाने वाला। तो फरिश्ते पैगाम पहुंचाते हैं ना नबियों को, ये उन्होंने लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द उलमा वो कहते हैं कि नहीं, हमज़ा लाम काफ नहीं बल्कि मीम लाम काफ, ये वाला रूट वर्ड वो प्रेफर करते हैं। अब देखिए, मलक, एक मलक होता है एक फरिश्ता, उसकी जमा है मलाइका, बहुत सारे फरिश्ते। फिर आगे आप देखें, जाइलुन का क्या रूट वर्ड है? जीम आइन लाम। जाइलुन फाइलुन के वज़न पे, फाइल करने वाला, तो जाइल बनाने वाला। तो उसी से है फ़ाइल। जहाँ भी ऐसे फ़ाइल वगैरह स्केल्स आते हैं ना, तो झट से नोट करें कि जीम आइन लाम का तो मतलब ये होता है कि बनाना। अच्छा, बनाना, फिर बनाने वाला, इस तरह होना चाहिए। फ़ाइल द डूवर, करने वाला। ओके, फिलर्दी को छोड़े, ये हो चुका है। तो अब खलीफा पे आए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खौ लाम फ़ा, फे बोलते हैं ना, वही खौ लाम फ़ा। ये फ़ाइलुन के वज़न पे, फ़ाइलुन, खलीफतुन, फ़ाइलतुन। ओके, फ़ाइल के वज़न पे है। और इसकी जो जमा आती है वो है खुलाफा। और इसमें जो ते आई हुई, ता मरबूता, गोल ता दे के आई हुई है, वो मुबालगा है इसमें, ताकीद, मुबालगा जो होता है, एग्ज़ैजरेशन जो होता है, उसके लिए। इसका क्या मतलब होता है? नायब के माने में भी आता है। जानशीन जो कहते हैं, जानशीन यानी क्या? सक्सेसर, एक के बाद एक, पीछे एक के पीछे एक आने वाला। एक चला गया, उसके बाद दूसरा खलीफा आ गया। कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं ना, तो एक खलीफा चला जाता है, दूसरा खलीफा बन जाता है। तो एक के पीछे एक आने वाला, सक्सेसर। किसी के पीछे आना या किसी का कायम मकाम होना। कायम मकाम यानी वो कहीं और चला गया, जैसे किसी और कंट्री में चला गया और कहीं और वो काम कर रहा है, तो उसके बदले उसके कायम मकाम कोई और खलीफा बन जाएगा उसके पीछे। ज़रूरी नहीं वो फौत होगा तो ही, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है कि उसकी जगह, या वो बीमार पड़ गया तो कोई और खलीफा बन गया। सक्सेसर, एक के पीछे एक आने वाला। जानशीन, उर्दू में कहते हैं ना जानशीन, नायब। इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं, एक के पीछे एक, कि वो जो पीछे काम करने वाला, उसके एक चला गया दूसरा आ गया। अभी यहाँ देखिए, अगर खलफुन आता है, खलफुन, लाम पे सुकून आ जाए तो उसका मतलब होता है बुरा जानशीन या बुरी औलाद। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करें, अपने नोटबुक साथ में हो गई आपके, कलम भी होगा, उठाएं और लिखें। खलफुन, लाम पे सुकून, खा पे फतह, लाम पे सुकून, और फ़ा जो है वो तनवीन के साथ। अगर खलफुन आता है तो उसका मतलब होता है बुरा जानशीन या बुरी औलाद। अगर खलफुन, खा पे फतह,
لام پہ فتح اور فا جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آ رہی ہے. خلف لام پہ فتح کی وجہ سے اس کا مطلب ہوگا اچھا جانشین یا اچھی اولاد. یہ نوٹ کریں، لام پہ سکون آیا تو برا جانشین یا بری اولاد، اور لام پہ فتح آ جائے یہی ورڈ ہے، دیکھیں روٹ ورڈ سیم ہے لیکن حرکت یا سکون چینج ہونے کی وجہ سے بالکل مطلب چینج ہو گیا ہے. اسی لیے کہتے جب قرآن پڑھیں تو غور سے پڑھے، کوئی بھی حرکت یہاں کی وہاں نہیں کرے، ورنہ دیکھیں کتنا غلط مطلب نکلتا، اپوزٹ، ٹوٹلی اپوزٹ میننگ اس کی ضد ہو جاتی ہے. اوکے، خلفن اچھا جانشین یا اچھی اولاد. اب اس کے شیپ کبھی کبھی چینج ہو جاتے ہیں. کس طرح ہوتے دیکھیں، اگر وہ اسکیلس الگ ہوں، جیسے اگر کسی نے گرامر پڑھا ہو اسے یہ بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. اس میں کیا ہوتا ہے، مزید فی فارمز ہوتے ہیں جس میں ایکسٹرا کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے افعال کے وزن پہ آ جائیں، خالام فا افعال کے وزن پہ اخلافن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب خلاف کرنا، کوئی کام اس کے خلاف کرنا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں کچھ دینا. اب جو میں بول رہی ہوں نا وہ لکھا بھی کرے، چاہے تو میرے جو ویڈیوز ہوں گے اس کو ریپیٹ کر کے پھر نوٹس بنائیں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ مس ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو بھی جو ریکارڈنگ ویڈیوز ہے اس کو بار بار پلے کر کے اپنے نوٹس بنائیں، کیونکہ آگے آپ لوگ یہ سکھانے والے بننے والے ہیں. اوکے، تھوڑی سی دیکھیں چینجز کی وجہ سے بہت ساری پرابلم آ سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا سکون چینج ہو گیا، فتح ڈال دیے تو کچھ اور، فتح نکال دیے سکون ڈال دیے تو کچھ اور. اس لیے آپ طالب علم ہیں، لکھا کریں. اگر ابھی بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے آپ کو، صحیح سے نوٹ نہیں کرنے مل رہا ہے تو ویڈیو کو ریپیٹ کریں، ریپیٹیڈلی دیکھیں اور نوٹس بنائیں، ایک روٹ ورڈ کے الگ سے رکھیں. اب دیکھیں افعال اخلافاً، خلاف کرنا یا بدلے میں کچھ دینا. اور اسی سے مخلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مخلفن، خلاف کرنے والا، کیونکہ یہ افعال کے ہی وزن پہ آتا ہے. خلاف کرنے والا، کوئی چیز اس کے خلاف کر رہا ہے، اپوزٹ میں کر رہا ہے. اسی طرح افتعال کے وزن پہ بھی آتا ہے. افتعال اختلافاً، اختلاف ہم اردو میں بولتے ہیں نا، اختلاف ہے، یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں. تو وہ کہاں سے آیا؟ خا لام فا، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اگر افتعال کے وزن پہ آتا ہے تو اختلافاً یعنی مختلف ہونا، رائے مختلف ہے ان کی علماء کی، تو وہ اسی افتعال کے وزن پہ آئے گا. اسی طرح تفعیل کے وزن پہ بھی آتا ہے. تفعیل تخلیفاً، تخلیفاً کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو پیچھے کر دینا یا پیچھے چھوڑ دینا، کسی کو پیچھے چھوڑ دینا یا پیچھے کر دینا. اسی سے مخلفن، مخلفن کیا ہوتا ہے؟ تفعیل کے وزن پہ ہوتا ہے. مخلفن اسم مفعول، جس پہ کام کیا گیا، پیچھے چھوڑا ہوا، پیچھے چھوڑا ہوا. یہ سورہ توبہ وغیرہ میں آ جائے گا. ایک بار آپ کو ایک ساتھ پھر سے ریپیٹ کرا دیتی ہوں. جو خا لام فا روٹ ورڈ ہے، افعال کے وزن پہ آیا اخلافاً تو کیا ہوگا؟ خلاف کرنا، اخلافاً خلاف کرنا. اگر یہی جو خلیفہ ہم نے لیا وہ تھا نون باب نون نصر ینصر، خلفن، خلفن جانشین، نائب یا سکسیسر جو کہتے ہیں وہی. پھر تفعیل کے وزن پہ تخلیفاً، کسی کو پیچھے کرنا، پیچھے چھوڑ دینا. افتعال کے وزن پہ اختلافاً، مختلف ہونا یا کسی چیز یا رائے کے خلاف کرنا. تو اختلاف یہی ہے. اوکے، تو اس کو آپ اچھے سے کر لینا تاکہ کنفیوژن نہ ہو آپ کو. آپ لکھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر اچھے سے آپ کر پائیں گے اس کو ریویژن. اب دیکھیں خلیفہ جو ہے، جو ہم نے کہا نائب یا جانشین، اس کے دو مطلب بتائے گئے. ایک تو بتایا گیا کہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اسے بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. دوسرا بتایا گیا کہ جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے نا،
यानी एक चला जाता है दूसरा आता है, तो जो किसी के बाद ज़िम्मेदार बनकर आता है उसे भी खलीफा कहते हैं, और जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है, इम्प्लीमेंट करता है, वो रूल उसके ऊपर अप्लाई करता है, उसको भी खलीफा कहा जाता है। तो ये खलीफा का हो गया। आगे कौन सा वर्ड है, कॉलू फिर से आ गया, एस्केप करें। अतजालू जी मैन लाम, देखें जब जाइल था तो वो क्या था, इस्म था फ़ाइल के वज़न पे, क्योंकि तनवीन जहाँ भी आया ना वो इस्म होगी, नाउन होगा वो। ओके, अब ये अतजालू जो है वो वर्ब है, यानी फेल है ये। ओके, काम, किसी काम के करने के लिए बोलते हैं ना, तो ये अतजालू जी मैन लाम, जालस है यानी बनाने के माने में, क्या तू बनाएगा, तो जी मैन लाम इसका भी रूट वर्ड है। फिर युफ्सिदु, ये हमारा पीछे हो चुका है, फा सीन दाल, फसाद से हैं, फसाद मचाएगा या फसाद करेगा। आगे बढ़े, यस्फिकु, यस्फिकु का क्या मतलब है, इसका पहले रूट वर्ड देखिए, सीन फा काफ, सीन फा काफ। यस्फिकु मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। मुदारे किसको बोलते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर, हाल या मुस्तकबिल के लिए आता है। सीन फाकाफ का मतलब क्या होता है, बहाना, कुछ बहाना, यानी खून रेजी करना या किसी लिक्विड को बहाने, यानी चीज़, कौन सी चीज़, जो लिक्विड होता है ना उसको बहाने के लिए, ख़ास तौर से खून बहाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसीलिए इंतहाई जो कातिल या जालिम शख्स होता है ना उसको क्या कहा जाता है, सफ़ाक है, वो बड़ा सफ़ाक। सफ़ाक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दूसरों का खून बहाने वाला, कत्ल गारत करने वाला। इसलिए उर्दू में भी बोलते हैं बड़ा सफ़ाक इंसान है, बहुत कत्ल करता है, जालिम इंसान है। ओके, आगे बढ़ें। अद्दिमा, दिमाग का मतलब यहाँ है खून, इसका रूट वर्ड है दाल मीम या, और किसी ने ये भी कहा है दाल मीम वाव, जो भी है, कहीं पे आपको या मिलेगा, कभी वाव भी मिल सकती है, दाल मीम या दाल मीम वाव भी हो सकती है। ओके, वनहनु नुसब्बिहु, नुसब्बिहु सीन बा हा रूट वर्ड आएगा इसका, ये भी मुदारे जमा मुतकल्लिम का सिगा है, और ये जो है वो बाब तफ़ईल, ये दिमाग में डाल दे, जिनका ग्रामर नहीं भी हुआ ना तो अपने दिमाग में फीड कर ले, तफ़ईल के वज़न पे है, तफ़ईल के बाब पे है। हम पाकी बयान करते हैं, इसका मतलब है हम पाकी बयान करते हैं या हम पाकी बयान करेंगे। तो मुदारे जब भी आते हैं ना तो प्रेजेंट या फ्यूचर यानी हाल या मुस्तकबिल का होगा, लेकिन जब भी क़यामत की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में ही लेंगे, यानी मुस्तकबिल के ही इसमें लेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट भी आपको क्लियर करा देगा कि यहाँ पर कैसे आपको तर्जुमा करना है। वरना माजी का भी सीगा कभी कभी क़यामत के लिए आ सकता है, वो इसलिए कि एम्फेसाइज होती है कि समझो कि हो चुकी क़यामत, ऐसा ही होने वाला है, तो वो अलग बात है, वो एक्सेप्शन में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल याद रखें कि मुदारे जब भी मैं बोलूँगी तो हाल और मुस्तकबिल के लिए आ सकता है। तो हम पाकी बयान करते, हम तस्बीह करते हैं, इस तरह से हम का माना लेंगे। पहले मैं नुसब्बिहु बिहम्दी और नुक़द्दिसु इसका ले लेती हूँ और फिर एक साथ इकट्ठे आपको बताती हूँ कि इसका क्या ऐसे डिफरेंस हो सकता है। तीनों एक साथ आए हुए ना तो उसका एक साथ लेंगे, लेकिन पहले एक एक करके देखते हैं। अब भी हमदी को मैं एस्केप कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हुआ है, लेकिन मैं जब एक साथ लूँगी तो फिर से उसको रिपीट कर दूँगी। अब नुक़द्दिसु पे आए, नुक़द्दिसु क़ाफ दाल सीन। नुक़द्दिसु का क्या मतलब होता है कि हम तेरी पाकी बयान करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने जब नुसब्बिहु बोली तब भी बोली कि हम पाकी बयान करते हैं, या तो हम तस्बीह करते हैं, यहाँ पर भी हमने वही माना लिया हुआ है। तो एक साथ लूँगी तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इस तरह। अब नुक़द्दिसु में भी हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तक़दीस से तफ़ईल के वज़न पे हैं।
سبحن کس کو بولتے ہیں؟ سبحن بولتے ہیں پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانا ہے. پانی میں کوئی تیز رفتاری سے گزر رہا ہو یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر رہا ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں سبحن. ستاروں اور سیاروں کی جو گردش ہوتی ہے اور جو تیز رفتاری ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. پھر تیرنے کے لیے بھی آتا ہے، تیرتے ہیں نا، سویم کرتے، سویمنگ، اس کے لیے بھی آتا ہے. یہ ایکچول میں یہ معنی تھا. پھر کیا ہو گیا، یہ لفظ کسی بھی کام میں مشغول اور مصروف ہونے کے لیے یعنی بیزی ہونے کے لیے استعمال کیا جانے لگا. کیونکہ جب کوئی سویمنگ کرتا ہے یا کوئی اس طرح سے تیزی میں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے نا، مشغول ہو جاتا ہے. تو اسی لیے پھر وہ بعد میں لفظ مصروف اور مشغول کے لیے یوز کیا جانے لگا. تسبیح جو ہوتی ہے اور تقدیس، اب دیکھیں تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح کہنا یعنی اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. یعنی ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. نقص یا عیب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بہت زیادہ ٹائم کام کرتے ہیں، پھر کیا ہوتی ہے، ہم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عیب ہے نا، ایک نقص ہے. ٹائرڈ ہو گئے، تھکاوٹ آ گئی، تو اللہ اس سے بھی پاک ہے. جو بھی نقص ہے، جو بھی عیب ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے. اب تقدیس کیا ہوتی ہے؟ تمام بری صفات سے پاک. جتنی بھی بری صفات ہے، جیسے ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ بری صفت ہے نا. تو اس کو سمجھے آپ، تقدیس جو ہوتی ہے تمام بری صفات سے پاک ہوتی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں تسبیح ہر نقص اور عیب سے پاک کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن ہم جب معنی کرتے ہیں تو ویسے ہی کر دیتے ہیں. ایکچول میں دیکھا جائے تو اگر روٹ ورڈ میں جائیں گے تو اور سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے. ہم پاکیزگی دونوں کی طرح سے یوز کرتے ہیں اردو میں جب بولتے ہیں تو، نقص سے بھی اور بری صفات سے بھی. لیکن اس میں عربی میں اس طرح نہیں ہے، ہر ایک کا ایک ایک الگ ورڈ بنایا ہوا ہے. تقدیس تمام بری صفات سے پاک یعنی معنوی نجات سے پاک، جیسے شرک وغیرہ سے پاک، بابرکت ہونا، اس لیے بھی آتا ہے. تقدیس ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، اللہ کو وہ سوٹ ہی نہیں ہوتی، ایسی باتوں کی نفی کرنا، اس کو کہتے ہیں تقدیس. تقدیس تمام بری صفات سے پاک اور تسبیح ہر نقص اور عیب سے پاک. اب رہا حمد کا میں نے آلریڈی پہلے کی تھی، لیکن اب یہ تینوں ایک ساتھ کیوں ہے؟ اب تیسرا دیکھیں حمد آیا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی قابل تعریف اوصاف اور فضائل بیان کرنا. یعنی اس میں کیا آئے گا؟ منفی نہیں بلکہ مثبت جو پازیٹیو صفات ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی. نگیٹیو صفات کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو صفات، مثبت صفات جو ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں. تو دونوں آ جائیں گا. اوکے، حمد میں ہم پازیٹیو صفات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف نفی ہی نہیں کرتے، جو بھی بری صفات ہے یا نقص و عیب ہے اس کی صرف نفی ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم حمد بھی کر رہے. یعنی کیا؟ ہم اللہ کی سارے جو مثبت صفات ہیں، اللہ کے سارے مثبت صفات ہیں، پازیٹیو ہی صفات ہیں، تو وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں ایک ساتھ آیا ہوا ہے، نسبحو، پھر بحمدی، پھر نقدسو. تو اس طرح ایک ساتھ آیا ہوا، تو اس کو سمجھ لینا. اوکے، آگے پڑھتے ہیں. یہ قولا کا پھر سے آ گیا. عالمو جو ہے وہ عین لام میم روٹ ورڈ ہے. عالمو ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کے لیے تو میں جانتا ہوں، اس طرح ترجمہ ہوگا. لیکن اور ایک چیز کے لیے آتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں اسم تفضیل. کیا مطلب ہے؟ سپرلیٹو ڈگری آپ سمجھیں، خوب، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ ہوتا ہے نا، تو بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں تفضیل. اسی طرح عالمو افعلو کے اسکیل پہ اگر ہے تو یہ اسم تفضیل میں آئے گا، سپرلیٹو ڈگری کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں میننگ
आ सकते हैं आलम में, मैं जानता हूँ या मैं खूब यानी बहुत बहुत ज़्यादा इल्म रखता हूँ, बहुत जानता हूँ। ओके, तालमुन अगेन इल्म, देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है ना इल्म की। तालमुन इल्म, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड, तुम सब जानते हो। मा ला तालमुन, तुम नहीं जानते। ओके, तो इसका भी रूट वर्ड सेम है, सिर्फ शेप थोड़ी चेंज इधर उधर हुई है, वरना अगर आप देखेंगे आइन लाम मीम जहाँ कहीं दिखे वो यहाँ तो इल्म से रिलेटेड है। अब हमें ये करना है कि हमें मालूम करना है ये नाउन है यानी इस्म है या फ़ेल है, वर्ब है या नाउन है, तो ये मालूम करना। और फिर कौन सा वर्ब में भी फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, यानी मादी मुदारे जो मैंने कहा वो है, वो आपको मालूम करने हैं। ठीक है, चले आया नंबर 31 पे आए। वअल्लमा, अगेन इल्म, आइन लाम मीम रूट वर्ड है, लेकिन स्केल देखे क्या है, ये स्केल है अल्लमा फ़अल, तफ़ईल के वज़न पे। इसमें क्या होता है, जब भी इस स्केल पे आए ना तो इसका मतलब ये होता है कि बतदरीज, ग्रेजुअली सिखाना, आहिस्ता आहिस्ता, प्रॉपरली, फास्ट फास्ट नहीं, एक साथ नहीं, बल्कि आहिस्ता 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 बतदरीज सिखाना, स्टेप वाइज सिखाना, इसमें आएगा फ़अल। ओके, तो इल्म से ही रिलेटेड है सिखाना, लेकिन इसमें आएगा इल्म हासिल करना नहीं बल्कि सिखाना, अल्लमा। इसको आप वो हदीस भी याद कर लें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाएं। तो अल्लमा का मतलब होता है सिखाना। ओके, आदम, आदम वैसे भी पर्सनल नेम है आदम अलैहिस्सलाम का, लेकिन जो बताया गया ये है कि हमज़ा दाल मीम, गंदमी रंग, और किसी ने कुछ और भी कहा चमड़ी वाला, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है, तो मैं इसको एस्केप करती हूँ, अलग अलग सब ने बताया हुआ है। ओके, आदम में वैसे भी मैं पर्सनल नेम ही ले लेती हूँ। अल अस्मा, इसम की जमा है और हमने इसका रूट वर्ड ऑलरेडी किया है, सीन मीम वाव, समूह से आसमान और अस्मा का सेम रूट वर्ड आएगा। नाम के साथ सिफ़ात भी आती है, सिर्फ नाम नहीं होते, जो अरबी में अस्मा होते हैं ना, नाम, हम नाम किसको बोलते हैं, सिर्फ ये किसी का पर्सनल नेम या किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, उसको हम नाम कहते हैं ना। लेकिन अरबी में एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, सिफ़ात भी होते हैं, उसको भी अस्मा कहा जाता है। ओके, इसीलिए तो अरबी में जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं ना वो सिर्फ 3 ही होते हैं। एक तो होता है हर्फ, हर्फ का मतलब होता है लेटर। ओके, दूसरा होता है इस्म यानी नाउन्स, और तीसरा होता है फेल यानी वर्ड्स। बस 3 ही तरह के टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे नाउन्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो एडजेक्टिव वगैरह जो होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, वो भी इसी में आएंगे, नाउन्स में आएंगे। ये क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि जब तफसीर आएगी ना अल अस्मा की, तब ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तब आपको समझेगा कि तफसीर इस तरह अलग अलग क्यों लोगों ने की है, क्यों उलमा ने अस्मा का मतलब अलग अलग लिया है। तो इसीलिए कि रूट वर्ड में आप जाएंगे तो अस्मा का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि और भी कुछ मतलब आते हैं, यानी सिफ़ात भी हो सकते हैं, यानी जो एट्रीब्यूट्स वगैरह जो होते हैं, एडजेक्टिव्स जो होते हैं, और नाम भी, नाउन्स भी हो सकते हैं। कि कुल्लहा, कुल्लहा का मतलब होता है सब, तमाम, इसका कोई रूट वर्ड नहीं होगा। यह अस्मा की ताकीद के लिए आया हुआ है, सब के सब बोलते हैं। सुम्मा आरदहुम, आरदहुम आइन रॉ दौद रूट वर्ड है इसका। इसका मतलब होता है दिखलाना, पेश करना, सामने करना, अलग अलग मानों में आता है। अब इसके भी डिटेल देखिए, आरदा आला आया हुआ है ना, आरदहुम आला, आला का सीगा आने की वजह से हमने इसको पेश करना के माने में लिया है, यानी फिर उनको पेश किया, सुम्मा आरदहुम, फिर उनको पेश किया। ये क्यों लिए, क्योंकि आला का सीगा अलल मलाइका, आला के सीगे की वजह से पेश करना मतलब लेंगे। और अगर स्केल चेंज होते हैं
تو اور چینجز آئے گے. جیسے افعال کا وزن آتا ہے، عین را دادی روٹ ورڈ ہے، لیکن افعال کا وزن آ رہا ہے تو آراد ان کا صیغہ آئے گا، آراد ان، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، درگزر کرنا، توجہ نہیں دینا، اعراض کرنا. جو اردو میں بولتے ہیں نا اعراض کرتا ہے، وہ میں بات کرنے جاتی تو وہ اعراض کرتا ہے، بات نہیں کرنے تیار ہوتا ہے. تو وہی ہے یہ اعراض، اعرض عن، منہ موڑنا افعال کے وزن کی وجہ سے. پھر اگر تفعیل کا وزن آتا ہے، اردتم اگر تفعیل کے وزن پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اشارے کنائے میں بات کرنا، یعنی اشارتاً بات کرنا، مبہم طور پر بات کرنا، یعنی کلیئر بات نہیں کرنا، بس اشارہ کنایا بات کر دی، سمجھ میں نہیں آیا کیوں ایسا بولا اس نے. اوکے، تو اردتم اس لیے آتا ہے، اور یہ قرآن میں آگے آئے گا، اس لیے میں نے یہ بھی مارک کر دی ہوں. پھر اگر اعرض لی آ جائے، اعرض لی، یہ جو افعال کا وزن ہے اسی کے ساتھ لی کا صیغہ آ جائے تو سامنے آنا، سامنے آنے کے معنی میں آئے گا. اسی طرح قرآن میں ہی آرادن آتا ہے. آرادن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ نہ رہنے والی چیز، عارضی سامان. یہ بھی ریپیٹیڈلی آئے گا قرآن میں، اسی لیے آتا ہے کہ آراد الدنیا، کیا تم دنیا کے عارضی صرف سامان، ہم جب ترجمہ کریں گے نا تو صرف سامان، عارضی سامان نہیں لکھا ہوا رہے گا ترجمے میں، لیکن ویسے بھی دنیا کا جتنا بھی سامان ہمارے پاس ہے ابھی موجود وہ سب عارضی سامان ہے، کسی اور کا ہونے والا ہے ہمارے بعد، یا ہم کھا کے ختم کرنے والے ہیں اس کو، یا پہن کے پھاڑ دینے والے، ورنہ یہ کسی اور کا ہونے والا ہے. تو جو بھی ہمارے پاس ہے، گولڈ ہو یا کچھ بھی ہو، سب کسی اور کا ہونے والا ہے. تو ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے عارضی ہے. آرادن ہمیشہ نہ رہنے والی چیز، عارضی سامان، یہ اس مطلب میں آئے گا. اوکے، یہ آئے گا آگے، اس لیے میں نے پہلے ہی عین را داد کا جو روٹ ورڈ تھا اس میں یہ سارے ٹاپک کو کلیئر کرا دی. ہو سکتا ہے کچھ باقی رہیں، جب وہ چیز آئے گی تب وہاں پر میں پوائنٹ کروں گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. انبئونی، انبئونی کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ نون با حمزہ. کسی نے نون با واو بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے نون با حمزہ سے ہی روٹ ورڈ دکھایا گیا. انبئونی نبا سے ہے. اوکے، تو یہ جو انبئونی ہے فعل امر ہے، یعنی کمانڈ اینڈ ریکویسٹ کے لیے آتا ہے نا، یعنی امپیریٹیو سینٹنس میں آتا ہے، اور یہ جمع ہے، پلولر فارم میں ہے، مذکر ہے اور حاضر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انبئونی، مجھے بتاؤ، تم سب مجھے بتا دو، خبر دے دو. اب دیکھیں عربی میں خبر کے لیے بھی خبر آتا ہے، جو ہم خبر کہتے ہیں نا وہ بھی آ سکتا تھا یہاں پر، لیکن نبا ہی اسپیسیفک ورڈ آ گیا. ہر ایک ورڈ ہے نا چنے ہوئے یہاں پر. خبر کس کو بولتے ہیں؟ خبر جو ہوتی ہے نا وہ عام خبر جو ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں. جیسے اخبار ہم پڑھتے ہیں نا، نیوز پیپر وغیرہ، وہ کیا عام خبر ہوتی ہے. اور نبا جو ہوتی ہے وہ کسی خاص خبر کے لیے بولا جاتا ہے. خاص خبر کے لیے، جو خاص خبریں ہوتی ہیں اس کے لیے نبا آتا ہے، اور عام خبر کے لیے خبر ہی بولتے ہیں. اردو میں بھی بولتے خبر اور عربی میں بھی بولتے ہیں. اور کیا ڈفرینس ہے خبر اور نبا میں؟ خبر دوسرا ایک ڈفرینس آتا ہے کہ وہ ماضی یا حال کے صیغے کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی یا حال کے بارے میں بھی بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس جو ہو چکا اس کی نیوز بتانے، یا ابھی جو پریزنٹ کرنٹ چل رہا ہے وہ نیوز بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ماضی اور حال کے لیے آتا ہے. لیکن نبا جو ہوتی ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے لیے آ سکتا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس تینوں کے لیے نبا یوز کر سکتے ہیں. اگر مستقبل کی بھی خبر دینی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں وغیرہ، تو اس کے لیے نبا آئے گا، اس کے لیے خبر نہیں آئے گا. اس لیے تو آپ لاسٹ جز میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی سورہ جو ہے اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبا
خاص خبر ہے نا، قیامت کی خبر جو ہوتی ہے خاص خبر ہوتی ہے، تو وہاں نبا یاد رکھے آیا ہوا ہے۔ تو نبا جو ہوتا ہے وہ خاص خبر کے لیے، اور ماضی، حال، ایون مستقبل کی بھی جو خبریں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی نبا آتا ہے۔ اسی طرح اور ایک ڈفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ جس اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے، ٹو کنوے دا میسج، لیکن نبا جو ہوتی ہے وہ صرف کنوے کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ آگاہ کرنے کے لیے، ٹو وارن، اوکے، آگاہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک ورڈ جو قرآن میں چنے ہیں، خبر چاہے تو یعنی اللہ کہتا خبر کہ مجھے خبر دے دو، لیکن خبر نہیں کہا، انبئونی، مجھے خاص خبر بتا دو، تم سب خاص خبر دے دو۔ تو یہ ڈفرنس یاد رکھے، خبر اور نبا میں جو فرق ہے وہ یاد رکھنا چاہیے آپ نے، کیونکہ جہاں کہیں آئے گا نا، جہاں بھی قرآن میں، تو آپ کے جھٹ سے نظر جائے گی۔ اوکے، پھر اس کے بعد انبئونی باسما، اسما وہی ہمارا ہو چکا ہے، اسم کی جمع سین میم واو۔ ہاؤلائی کیا ہے؟ اسم اشارہ لیکن جمع کے صیغے میں، اوکے، تو اس میں اشارہ ہے ان سب کے نام، یعنی ہاؤلائی یہ سب، ان سب، تو جمع کا صیغہ ہے، اس میں اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو بولتے ہیں انگلش میں۔ کہ پھر اس کے بعد 32 نمبر آیا پہ آئے، سبحانک، سین باہا ہمارا آلریڈی اب بھی ہو چکا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پاک ہے، اللہ سے کہہ رہے فرشتے تو پاک ہے، سبحانک۔ الا ما علمتنا، الا کیا ہے؟ حرف استثناء، یعنی ایکسیپشنل کے لیے آتا ہے نا الا، اور آگے ما جو آیا ہوا ہے، الا ما علمتنا، ما موصولہ یعنی کنجنکشن ہے، جوڑنے کے لیے، ما جو کے معنی میں۔ آگے بڑھے، العلیم، العلیم عین لام میم روٹ ورڈ، فعیل کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ جب بھی فعیل کا وزن آئے تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ایگزاجریشن ہے اس میں، کہ مبالغہ ہے اس میں۔ بڑا دانا، خوب جاننے والا ہے تو، اوکے، خوب جاننا، تو خوب جاننے والا، العلیم فعیل۔ الحکیم یہ بھی فعیل کے ہی وزن پہ ہے، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہے اس میں سے ایک نام الحکیم، حکمت والا۔ ویسے جو ہا کاف میم سے روٹ ورڈ آیا ہوا ہے نا، حکمن قرآن میں الگ الگ مطلب میں آیا ہوا ہے۔ ایک تو مطلب آیا ہوا ہے کہ پختہ فیصلہ کرنا، پکا فیصلہ کرنا یا حکم دینا، اور اس کے بعد دوسرا مطلب قرآن میں آیا ہوا ہے حکمت کے معنی میں، حکمت۔ تیسرا مطلب دنیائی حکومت و اقتدار جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی آیا ہوا ہے یہی روٹ ورڈ حکمن۔ پھر چوتھا مطلب سمجھ بوجھ، فہم، وحی، نبوت، اس کے لیے بھی حکمن کا ورڈ آیا ہوا ہے۔ تو الگ الگ معنی میں آپ کانٹیکسٹ کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا معنی ہوگا۔ اوکے، 33 نمبر آیا میں آئے، ورڈز جو ہم نے کر دیے وہ نہیں دیکھیں گے، ڈائریکٹلی آپ آئے ما تبدون، تو ما تبدون کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ با دال واو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو یا تم ظاہر کرو گے۔ جب بھی مضارع آتا ہے نا، مضارع فارم، اس کے ہیڈ میں یا بگننگ میں ناتی ایڈ ہوتا ہے، نون حمزہ تا یا، تو یہ یا تو حال بتا رہا ہوتا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس، یا فیوچر ٹینس یعنی مستقبل بتا رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں مطلب لیں گے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس پر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر مستقبل کا صیغہ لینا ہے یا حال کا لینا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر ما تبدون تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب با دال واو
بدون کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے، جسے صحرا ہوتے ہیں، ڈیزرٹ ہوتا ہے نا، ڈیزرٹ کھلا کھلا، یا دیہات، اس کے لیے بھی بدون کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایکچولی دیکھا جائے نا تو دیہات وغیرہ جو ہوتے ہیں، گاؤں وغیرہ یا جو ڈیزرٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، سارے عمارت وغیرہ کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے صحرا میں یا گاؤں وغیرہ میں ہر چیز ظاہر نظر آتی ہے، یعنی بالکل کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اونچی اونچی بلڈنگیں نہیں ہوتی ہیں نا۔ تو اسی سے بدو لوگ بولتے ہیں، ہم بدو لوگ یعنی دیہات میں رہنے والے یا صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں رہنے والے، اسی سے بنا ہے وہ بدو، اوکے، بدو لوگ بولتے ہیں۔ تو بدون صحرا سے ہے یا دیہات سے ہے، کیونکہ وہاں بھی ہر چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تبدونہ کا اور یاد رکھیں یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ جمع مذکر حاضر میں آتا ہے، اور اس کا جو اسکیل ہے افعالن کے وزن پہ ابداؤن، اوکے، یہ صرف یاد رکھیں افعال کا وزن آتا ہے اس میں۔ پھر کنتم تکتمون، تکتمون کا روٹ ورڈ کاف تا میم، ماضی، یہ ماضی کا صیغہ ہے استمراری یعنی کنٹینیوس ٹینس، کیونکہ کنتم پیچھے آ گیا نا تو کنٹینیوس میں آئے گا ماضی استمراری جمع مذکر حاضر کا صیغہ، حاضر کیونکہ تا آئی ہوئی ہے، تکتمون، تم سب چھپاتے ہو۔ اور قتم جو ہوتا ہے نا، کاف تا میم، وہ کون سے چھپانے کے لیے بات کی جاتی ہے؟ کوئی بھی بات جو ارادے سے چھپائی جائے، یعنی انٹینشنلی کوئی بات چھپا رہا ہے تو اس کے لیے قتم آئے گا، یا حق بات کو جان بوجھ کر چھپانا، کوئی حق بات ہے اس کو جان بوجھ کے چھپا رہے تاکہ وہ پتہ نہ چلے، تو اس کے لیے بھی کاف تامیم جو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ یاد رکھیں، کیونکہ چھپانے میں اور بھی کئی ورڈز آتے ہیں عربی میں، لیکن کوئی بات جو ارادے سے چھپائی جائے یا حق بات کو جان بوجھ کے چھپائی جائے، اس کے لیے قتم آتا ہے۔ کتمان حق ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، کتمان حق کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق کو چھپانا، جان بوجھ کے چھپانا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ تو یہ ہم نے اب روٹ ورڈ پورا کر دیے 33 آیت تک۔